السلام علیکم۔ صبح بہار ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ اس موضوع پر خطاب فرما رہے ہیں حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ بیان انہوں نے جامع مسجد مدنی ملتان میں کیا تھا، تو آئیے ہم سب مل کر حضرت قاری صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں۔ بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا جيفة طالبها كلاب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا ملعون. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی یہ مختصر سی آیت شریفہ 21ویں پارے کی آیات ہے. حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے بہت ہی عجیب چیز ارشاد فرمائی، اس واسطے کہ اللہ پاک نے تو ہدایت بھیجی، فلاح و بہبود اپنے بندوں کے لیے دنیا میں نازل فرمائی تاکہ میرے بندے میری اطاعت کریں، فرما برداری کریں، بندگی کریں، اور آخرت میں میں ان کے لیے طرح طرح کے نعمتوں کے اسباب تیار کروں. حدیث میں ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم دنیاوی حسن و جمال، زیب و زینت، فیشن، ان تمام چیزوں کے پیچھے پھرتے ہو. قرآن کریم میں ہے، فرمایا میں نے تمہارے لیے ایسی عورتیں جنت میں تیار کر رکھی ہیں لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم، آج تک اور تم سے پہلے کسی آدمی نے، کسی جن نے ان کو چھوہا تک نہیں، ہاتھ تک نہیں لگایا. اور ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا کہ میں نے جو تمہارے لیے جنت میں حوریں عورتیں تیار کی ہیں، ان کی تخلیق بڑی عجیب ہے.
یوں فرمایا اگر ایک اور دنیا میں تھوک دے ساری کائنات بے ہوش ہو جائے، اگر جنت کی حور مسکرا دے سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، چاند کی روشنی گھٹ جائے، ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کے جوتے کی تسمہ جو ہے وہ بھی تسبیح بیان کرتا ہے۔ ابکارا کے لفظ ہے قرآن کریم میں، باکرا نوجوان، عروبن تمام چیزیں جوانی کی موجود، اور پھر کتنے مزے کی بات ہے کہ نہ ان کے کپڑے کا فکر، نہ وہ بیمار پڑے، نہ ڈاکٹر کو لانا، نہ فیس بھرنی، نہ دوا لانی، نہ کھانے کا فکر، نہ ناشتے کا فکر، نہ کپڑے کا فکر، نہ تیل کنگھی سرما سیاہی، کچھ بھی فکر نہیں۔ تو خداوند کریم نے فرمایا کہ دنیا کے مقابلے میں نے آخرت میں تمہارے لیے بڑا کچھ تیار کر رکھا ہے، تم اس کی زیب و زینت میں نہ الجھو۔ مگر چونکہ بندہ ہے بڑا گندا ہے اور مستقبل سے نا آشنا ہے، نا عاقبت اندیش ہے، یہ انجام کو سوچتا نہیں، سامنے والی چیز میں پڑتا ہے۔ جو چیز اسے دکھائی دے رہی ہو یہ اس پہ پڑتا ہے۔ اور اگر اتفاق ہے دکھتا تو قرآن کریم بھی ہے، اللہ کا کلام بھی سامنے ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی سامنے ہے، دین اسلام سارا سامنے ہے، مگر اس کی طرف نہیں جاتا بندہ۔ اس لیے قرآن کریم نے للکار کر آواز دی، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اور لوگوں دنیا کی حقیقت کچھ نہیں، دنیا عارضی جگہ ہے، فانی جگہ ہے، ناپائیدار جگہ ہے، بالکل ناپائیدار ہے، نہ باقی رہنے والی ہے۔ تم سے پہلے ہزاروں آئے ہزاروں گئے، کسی کے ساتھ وفا کرنے والی نہیں۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، آخرت باقی رہنے والا آخری گھر ہے، اگر تم جان لو تو اس کی جستجو میں رہو، اس کی آرزو میں رہو، اس کی تلاش میں اپنی زندگی کا معقول حصہ خرچ کرو۔ یہی وہ راز تھا جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھا دیا تھا، اور انہوں نے سمجھ کر اس پہ ساری زندگی بسر کی۔ اعمال کی دنیا میں وہ لوگ سرخرو ہو کر آئیں گے۔ ہمارے یہاں تو صرف زبانی جمع خرچی اور کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے دوسرے مقام پہ نقشہ کھینچ کر کے بتلایا، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح۔ قرآن کریم نے ایک مثال دی دنیا کی کہ لہلہاتی کھیتی ہو، سبزہ زار کھیتی ہو، مگر اسے کاٹ کے پھینک دو، وہ ہوا میں دھوپ میں سوکھ جائے گی، ہوا کا جھونکا آئے گا اس کو اڑا کے لے جائے گا۔ یعنی دنیا کی عارضی پن اتنا عارضی پنا ہے کہ اب اس کو کوئی ثبات دینے والا ہے ہی نہیں۔ اللہ اللہ کرنے والے لوگ، بزرگان دین رحمہم اللہ علیہ مجمعین، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ اللہ میں گزار دی، انہوں نے ان تمام چیزوں کو سمجھا ہے۔ چنانچہ وہ مکان، وہ دکان، وہ لمبی چوڑی بلڈنگوں کے پیچھے کبھی نہیں پڑتے، بلکہ ان کا تو کہنا یہ ہے، اللہ والے کہتے ہیں کہ ہر دن کو اپنے لیے آخری دن سمجھو۔ جب دن نکلے
تو یہ خیال کرو کہ میرا یہ آخری دن ہے، کل کس کو آئے گی؟ اور فرمایا ہر رات کو آخری رات سمجھو، اور اگر دل اس پر جمتا نہیں، یقین نہیں کرتا، تو جو اماں فوت ہو گئی اسے یاد کر وہ کہاں گئی، جو ابا رخصت ہو گیا اسے یاد کر وہ کہاں گیا، گھر والی دنیا سے رخصت ہو گئی اسے یاد کر، ساری زندگی کی رفیق حیات کس طرح پلہ جھاڑ کے چلی گئی۔ اگر وہ سب جا سکتے ہیں تو میرا تیرا یہ ٹھکانہ کیسے بن جائے گا؟ صبح نہیں شام، شام نہیں صبح، آج نہیں تو کل، یہ کام تو بھائی جان بننا ہی بننا ہے۔ قرآن کریم نے اسی لیے بار بار فرمایا آپس میں دوڑ لگی ہے مکانوں کی، آپس میں دوڑ لگی ہے دولت اکٹھا کرنے کی، دوڑ لگی ہوئی ہے مکان بڑے سے بڑے بنانے کی، بڑی سے بڑے گھر میں شادی کرنے کی، اور یہ دوڑ آج تک نہیں لوگوں نے لگائی کہ میں کروڑوں سال قبر کی زندگی جو بسر کروں گا اس کا میرے پاس کیا انتظام ہے۔ تانبے والی زمین ہو، سورج آسمان سے نکل کر سر پہ آ کے کھڑا ہو جائے، اس وقت کے بچاؤ کی کیا صورت ہے؟ ایک بات یاد دلاؤں جو قرآن کریم آپ کو یاد دلانا چاہتا ہے، یہ جو دل میں ہے نا، اور جی ہم تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنے بڑے نبی کے امتیوں کو جہنم میں کون جانے دے گا بھائی؟ میں تجھے بتلاؤں، غلام ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، سامان بھی حضور کا، غلام بھی حضور کا، چاچی بھی حضور کی، غلام بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سامان بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اونٹنی اور ڈاچی بھی حضور کی ہے، سامان درست کر رہا تھا، سامان لاد رہا تھا، سامان ٹھیک کر رہا تھا، دشمن کی طرف سے تیر آیا، اس کے سینے میں لگا، وہ فوراً اسی وقت بیچارہ رخصت ہو گیا، صحابہ دوڑے، جنتی جنتی جنتی، غلام ہے کالی کملی والے کا، ہم تو نام کے ہیں نا، وہ اصلی غلام تھا حضور کا، اور سامان بھی حضور کا اٹھا رکھا تھا اس نے، اور حضور ہی کی اونٹنی پہ لاد رہا تھا۔ اندازہ لگا غلام بھی کالی کملی والے کا ہو، سامان بھی حضور کا ہو، لاچی بھی حضور کی ہو، صحابہ کہتے ہیں جنتی جنتی جنتی، آپ تشریف لے آئے، فرمایا ہوا فی النار، تو کس ملک میں رہتا ہے، کس دنیا میں رہتا ہے، کس دھن میں لگا رہتا ہے، کس مگن میں اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے؟ کالی کملی والے کا غلام ہے، کالی کملی والے کا سامان ہے، اونٹنی بھی حضور کی ہے جس پہ حضور سواری کرتے ہیں، سامان لاتا ہوا تیر لگا، دنیا سے رخصت ہو گیا، سب کہتے ہیں جنتی جنتی، کالی کملی والے نے آ کے فرما دیا ہوا فی النار، جہنم میں گیا۔ سارے صحابہ حیران ہو گئے، کمال ہے، غلام بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، سامان بھی حضور کا ہو، سواری بھی حضور کی ہو، تیر بھی کافر نے مارا ہو، پھر بھی جہنمی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کا ترجمہ سن اور ذرا اپنے گریبان میں جھانکے، اپنے آپ سے پوچھی میرا تیرا کیا حال ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس نے مال غنیمت میں سے جو ابھی تقسیم نہیں ہوا ہوگا اس نے ایک چادر اٹھا لی ہوگی. میں دیکھ رہا ہوں اس وقت آگ کی بن کر سارے بدن پہ لپٹ گئی. یہ بات نہیں کہ آج ہی اس نے یہ کام کیا ہے، نہ جانے کس جنگ کے موقع پہ کیا ہوگا. یوں ہی ضرورت ہوگی غنیمت کا مال جو کافر چھوڑ کے جہاد میں جنگ میں بھاگا کرتے تھے اسے اکٹھا کر کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا جاتا تھا اور پھر وہ حصے کے مطابق تقسیم ہوا کرتا تھا. چنانچہ تقسیم سے پہلے اس نے ایک چادر اٹھا لی ہوگی. ممکن ہے یہ سمجھ کر اٹھائی ہو کہ مجھے ضرورت ہے چادر کی، کہ چادر پڑی ہے اٹھا کے اوپر کر لی، کوئی بات نہیں. جب آپ نے یہ فرمایا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، یہ جوتے میں لگنے والا تسمہ لے کر آیا اور عرض کرنے لگا میرے آقا میں نے اٹھا کر اپنی جوتی میں ڈال لیا تھا، یہ میں واپس کرنے آیا ہوں. فرمایا قیامت میں واپس کرنا، اس وقت میں ہرگز نہیں لوں گا. یہ جو ہم رات دن دغا بازی، فریب بازی، جھوٹ بولنا، بدماشی کرنا اور اپنے آپ کو نئے لاڈ بنانے کی جو فکر لگی ہوئی ہے اس کا ذرا انجام تو دیکھنا بنے گا کیا. پہرے داری مقدر میں آ جاتی ہے، آگے کچھ نہیں ہوتا. اور وہ کتنی ملعون شے ہوگی جس کے بارے میں خود ارشاد ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. فرمایا الدنیا جیفتن طالبھا کلاب، فرمایا دنیا مردود ہے، دنیا کے طلب کرنے والا کتے کی طرح ہے. یہ کیوں فرمایا آپ نے کہ کتے کی طرح؟ جانور اور بھی تو تھے اور جانوروں کی مثال نہیں دی اور جانوروں کے بارے میں کچھ نہیں بتلایا. کیا بات ہے کتے کے بارے میں کیوں فرمایا؟ علماء کرام نے کتے کی کئی خصلتیں لکھی ہیں. پہلی خصلت تو یہ لکھی ہے کہ یہ جو کتا ہے مالک کا بھی وفادار ہے، مکان والے کا وفادار ہے، پالنے والے کا وفادار ہے، جو کھلائے پلائے اس کا وفادار ہے، اپنی برادری کا بڑا غدار ہے. کتے کو دیکھ کر کتا بڑا جلدی گھراتا اور بھونکتا ہے. وہ ایک بات بھی ہے، لطیفہ بھی ہے. کہتے ہیں کہ ایک دن کتا لاہور میں کتوں نے دیکھا کہ نیا ہے. انہوں نے کہا بھی تو کہاں سے آیا؟ کہ دلی سے. کہ کم چلا تھا؟ کہ صبح ہی. انہوں نے کہا جھوٹ نہ بول، دن کے دن کیسے آ گیا؟ وہ کہنے لگا میں اپنی مرضی سے تھوڑے ہی آیا ہوں، 10-20 میل تک جہاں سے گزرانا وہ کتے میرے پیچھے لگے، برادری کی مہربانی سے آیا ہوں. میرے پیر ہی نہیں لگنے دیے کسی نے، مجھے تو 20 میل پہنچا کے گئے. تو سب سے بڑی جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے فرمان کی اندر حکمت ہے، علماء نے لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ کتے کی یہ عادت ہے کہ اپنے کو دیکھ کر کے بھونکے گا اور غیر کو دیکھ کے جھکے گا. آج ہماری یہی عادت ہے. کافر کے مقابلے میں لے جاؤ جھک جائے گا، یہودی کے مقابلے میں جھک جائے گا، عیسائی کے مقابلے میں جھک جائے گا، مشرک کے مقابلے میں جھک جائے گا، اپنے مسلمان کے سامنے ہر وقت اکڑا رہے گا. گویا وہی کتے والی خصلت آ گئی. اور دوسری خصلت علماء کرام نے لکھی ہے کہ کتے کی یہ عادت ہے، اسی لیے تو حضور نے ملعون فرمایا دنیا کو اور طلب کرنے والے کو کتا فرمایا. مثلا کسی کی گائے بھینس مر جائے، اب کتے کا اتنا بڑا پیٹ تو نہیں ہوتا کہ وہ ساری کھا جائے مردار، مگر بدبخت کی یہ عادت ہوتی ہے پیٹ بھر کے بھی وہیں بیٹھا رہے گا ساری رات، کوئی اور نہ آ کے کھا جائے.
کے کھا جائے، پہرا دیتا ہے مردار کا۔ اس لیے ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس آدمی نے دنیا کو طلب کرنا شروع کر دیا، کتے والی خصلتیں ساری اس میں آ جائے گی۔ چنانچہ آج بڑے بڑے سرمایہ داروں کو دیکھو، جس کاروبار کا ان کو پتہ چلے گا نا اس میں اچھا پروفٹ ہے، اس میں اچھی کمائی ہے، اسی کے متعلق ساری رات سوچیں گے اور صبح جا کر کے دوڑ لگائیں گے۔ قناعت نہیں رہتی، صبر نہیں رہتا، ضبط نہیں رہتا۔ میرے علم میں ہے ایسے ایسے لوگ کہ ایک لڑکا ہے اور دکانوں کی فکر پڑی ہوئی ہے 8 کی، اور یہ بھی معلوم ہے کہ جھگڑے کا زمانہ ہے، اور یہ بھی پتا کہ ملازم کما کے نہیں دیتے اس زمانے میں، پھر بھی نیت نہیں بھرتی، پیٹ نہیں بھرتا، تسلی نہیں ہوتی، اطمینان نہیں ہوتا، سکون نہیں ہوتا، طبیعت میں یہ بات آنے کے لیے تیار نہیں کہ بس بہت ہے، اللہ اسی پر گزارا کر دے گا۔ تو دوسری خصلت کتے کی یہ فرمائی کہ وہ ساری رات بیٹھ کے پہرا دیتا ہے۔ اور تیسری خصلت کتے کے علماء کرام نے یہ لکھی کہ کتے کو پتا ہے کہ یہ مردار جو ہے میرے سے تو مہینہ بھی ختم نہیں ہوگا، اتنا بڑا مردار ہے، اتنی بڑی بھینس ہے، اتنی بڑی گائے ہے مردار کہ میرے سے مہینے میں ختم نہیں ہوگا، مگر پھر بھی جو بھی کتا ادھر کو آئے گا بھاگ کے آ کر اس کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کرے گا تاکہ میں اکیلا کھاؤں، دوسرا نہ کھاوے۔ چنانچہ آج دنیا دار میں یہی خصلت ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے پوری دنیا مر جائے میں اکیلا زندہ رہوں، پوری دنیا بھوکی مرے میں پیٹ بھر کے کھاؤں، پوری دنیا ننگی پھرے میں کپڑوں میں رہوں، غرض ہے کہ ساری دنیا میرے سامنے ذلیل ہو۔ اس لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلیٰ اس ناپائیدار دنیا کے طلبگار نہ بنو، اس کے پیچھے نہ لگو، اس کی جستجو نہ کرو، اس کے طلبگار نہ بنو، اس کی ہر وقت تمنا نہ کیا کرو، آرزو نہ کیا کرو۔ علماء کرام نے اہل اللہ نے اس کو ٹھوکر ماری، ان کی پاس مڑ مڑ کے آئی۔ اللہ والوں کی باتیں نرالی۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سب کا جو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ کسی آدمی نے آ کر کے پیش کیا کہ حضرت یہ روپیہ ہے، فرمایا میں تو نہیں لیتا۔ وہ جاتا ہوا جوتیوں میں رکھ کے چلا گیا۔ جب حضرت جوتی پہننے لگے تو روپے معلوم ہوئے۔ ساتھ والے مولوی صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب جو ان کے پیچھے پھرتے ہیں ان سے تو یہ بھاگتے ہیں، اور جو ان روپے کو، دنیا کو، دولت کو دھکے مارتا ہے اس کی جوتیوں میں آ کے پڑتے ہیں، جوتیوں میں آ کے پڑتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، بڑا امیر شیخ آدمی تھا، روپیہ بڑا کافی لایا، اور مولانا کو کہنے لگا کہ مجھے مرید بنا لو۔ حضرت نے فرمایا کہ میں مرید جلدی سے نہیں کیا کرتا، میرے ساتھ خط و خطابت رکھو، میرا عقیدہ معلوم کرو، مسلک دیکھو، میری کتابیں پڑھو چند دن، پھر آنا، پھر میں مرید کروں گا۔ یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی کھوپڑی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ اس کا وہ کہنے لگا کہ اچھا مولوی صاحب پھر نہ مرید بلاؤ، یہ اتنے روپیہ لایا تھا تجھے دینے کے لیے، ایسا مرید نہیں آئے گا جو اتنا روپیہ دے، ایسا مرید نہیں ملے گا جو اتنا روپیہ دے۔ تو اگر تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فوراً فرما دیا جا چلا جا، تجھے بھی ایسا پیر نہیں ملے گا جو اتنے روپے پہ تھوک دے۔ مجھے کہتا ہے کہ ایسا مرید نہیں ملے گا، تو بھی چلتا چل، پھرتا چل، تجھے بھی ایسا پیر نہیں ملے گا جو اتنی بھاری رقم پہ تھوک دے۔
اور یہ تو اب آ کر کے غدر مچ گیا نا کہ پیر بھی، فقیر بھی، امیر بھی، غریب بھی، عالم بھی، مولوی بھی، حاجی بھی، غیر حاجی بھی، سارے کے سارے ایک ہی لائن میں لگ گئے ہیں۔ ورنہ ایسے بے تمام لوگ آئے کہ انہوں نے دنیا پر لعنت نہیں بھیجی۔ خود مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین مدینہ منورہ حضور کی حیات میں حضرت حفصہ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت زینب، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، یہ جو ہماری مائیں تھی مومنوں کی، مسلمانوں کی، حضور کی گھر والی، سب نے مشورہ کیا اور کیسے مشورہ نہ کرتی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے کئی مرتبہ کئی مہینے تک ایک پانی کا پیالہ اور ایک کھجور کا دانہ ملا کرتا تھا خوراک کے طور پر۔ ایک کھجور کا دانہ، خوراک دیکھو پیغمبر کی گھر والیوں کی، اتنا ہی اللہ نے دیا ہے، ایک کھجور کا دانہ، ایک پانی کا پیالہ، پانی بھی رج کے نہیں۔ یہ سب نے یہ مشورہ کیا کہ اب تو فتوحات اچھی بڑھ گئی ہے، مدینے کے لوگ اچھے خاصے اب کھاتے پیتے ہیں، ہم تنگی کب تک گزاریں گے؟ اندازہ لگا ہماری ماں نے کہ کھجور پہ 24 گھنٹے گزار دیے، اور یہاں گھڑی گھڑی فروٹ کھانا، اور یہ وہ کھا کے بھی اپنے آپ کو یوں نہیں کہتے کہ ہم نے کھایا ہے۔ پانی بھی چھٹی کا نہیں، کھجور بھی پوری نہیں، ایک کھجور کا دانہ ایک مائی کو۔ اور ایسا وقت بھی آیا کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں جنگ کے موقع پہ جو راشن تقسیم کیا، ایک کھجور کا دانہ جس میں 3 صحابے شریک کر دیے، اس کو تینوں بانٹ کے کھا لینا۔ ایک کھجور کا دانہ، آخر وہ کھجوریں کوئی منوں کی تو تھی نہیں، اس کو تم کہو گے پہلے زمانے میں شاید کھجور بھی کتنی بڑی ہوگی۔ ہو جنگ کا موقع، لڑائی، کفر کا مقابلہ، اور راشن تو دیکھ محمد کے غلاموں کا۔ ایک کھجور کا دانہ 3 آدمی، اور انہوں نے کبھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ یار لڑنے کے لیے تو ہمیں لے آتے ہیں، کچھ کھانے کو بھی تو دے بھائی۔ بلکہ علماء کرام نے لکھا کہ 3 آدمی جو کھجور میں شامل ہوتے تھے، آخری آدمی کے پاس ذرا سا گدا گٹھلی کو لگا ہوا ہوتا تھا، وہ اس کے حصے میں آ جاتی تھی، وہ منہ میں رکھ کر چوسنے لگا۔ برابر والے نے پوچھا کیا بات ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا چوس رہا ہے؟ کہا گٹھلی نظر آ گئی اور وہ رحمت والا ہاتھ نہیں دیکھا۔ بات یوں چلی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حبیبہ، حضرت حفصہ، ان حضرات نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لا کر مطالبے کی صورت پیش کر دی، کچھ کھانا بڑھاؤ۔ کیوں بھئی یہ کوئی کفر تو نہیں کہ کوئی ملازم یا اولاد یا بیوی یہ کہے کہ دیکھو میرا پیٹ نہیں بھرتا اور اب تو تیری حالت اچھی ہے، کچھ بڑھاؤ ہمارا کھانا۔ پیغمبر کی گھر والیاں ہیں، مومنوں کی اماں ہیں، اور بھوک کا یہ عالم ہے، اور اگر عرض کر دیا
تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. فرمایا تم نے تو میرا پیٹ نہیں بھرتا اور اب تو تیری حالت اچھی ہے، کچھ بڑھاؤ ہمارا کھانا. پیغمبر کی گھر والیاں ہے، مومنوں کی اماں ہے اور بھوک کا یہ عالم ہے، اور اگر عرض کر دیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. فرمایا تم نے کیوں تمنا کی دنیا کی، کیوں آرزو کی، کیوں حسرت کی؟ اتنے ناراض ہوئے کہ تمام گھروں میں جانا چھوڑ دیا، علیحدہ ہو بیٹھے. اب کب دل میں یہ نہ سوچ لینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برا کیا، ایمان کی رتی نہیں رہنے کی. آپ اور میں کیا جانے برا کیا ہوتا ہے، اچھا کیا ہوتا ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ میرے پاس رہ کر کے بھی، میرے گھر میں رہ کے بھی، جن کی جھولیوں میں میں سوتا ہوں، جو میرے بستر میں رہتی ہوں، جن کی گود میں میں ہوں اور قرآن آتا ہو، یا بھی کھانے کے پیچھے. پہلے تو اللہ کے رسول ناراض ہوئے، اس لیے قرآن کریم نے آواز دی قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. فرمایا جس نے میرے محبوب کی اطاعت کر لی میری اطاعت ہو گئی، اور جس نے میرے نبی سے منہ پھیرا اس نے مجھ سے منہ پھیر لیا. ایک مقام پہ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. جس نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے بتائے ہوئے کے علاوہ کوئی راستہ ڈھونڈا، تلاش کیا، نولیہ ما تولا، ہم بھی اس کو پرے کو دھکا دے دیں گے. ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والیوں سے ناراض ہو گئے. تم نے کیوں مطالبہ کیا روٹی کا، کیوں مطالبہ کیا کپڑے کا کہ اس میں فراخی ہونی چاہیے، اور جب رسول ناراض ہو گئے تو اللہ بھی ناراض ہو گیا. اب یہ معمولی عورتیں تو تھی نہیں جن کے بارے میں ان کی ماں لڑنے آتی، ان کے باپ لڑنے آتے، روٹھ منیوے ہوتے، ان کے وارث روٹھا کر گھر بٹھاتے. واجبہ اگر کھانے کی بات کرتی تو اکڑ کے بیٹھ گئے ہو. اللہ پاک نے آواز دی یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. کیا دھمکی دی ہے پروردگار عالم نے، کتنی زبردست دھمکی ہے، ڈانٹ ہے. کوئی لحاظ نہیں اس بات کا کہ یہ سیدہ حفصہ ہے، فاروق اعظم کی بیٹی ہے، یہ عائشہ صدیقہ ہے، ابو بکر کی بیٹی ہے، یہ فلاں کی بہن ہے، یہ فلاں کی گھر وال. اس بات کا لحاظ نہیں کیا. اللہ پاک نے فرمایا بات سنو، اگر تمہارے دل میں یہ خیال ہے کہ ہم بھوکے مر گئے، ہم پیاسے مر گئے، ہمارے پاس کپڑا پورا نہیں ہے، تو یوں فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم احد پہاڑ سونے کا بنا کر تمہارے حوالے کر دیتا ہوں. احد پہاڑ جو ہے اتنا سونا میں تمہیں دے دیتا ہوں. پیغمبر کی گھر والیوں کو خدا فرما رہے ہیں اتنا سونا میں دے دیتا ہوں اور تمہیں اسے اپنے ساتھ رکھو، اس کے مالک بن جاؤ. پر ایک بات یاد رکھو، تمہیں میرا محبوب نہیں ملے گا.
तलाक लेनी पड़ेगी, मेरे महबूब से तुम्हें अलग होना पड़ेगा। वो बिस्तर नहीं मिलेगा जिस बिस्तर में कुरान उतरता है, वो घर नहीं मिलेगा जिस घर की गुलामी जिब्रील करता है। अब नऊज़ बिल्लाह वो दुनियादार तो थी नहीं। तमाम के तमाम ने मशवरा आपस में करना शुरू कर दिया, अब क्या किया जाए। तमाम के तमाम ने अर्ज कर दिया, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक से पूछा। अल्लाह पाक ने फरमाया, ओ मेरे महबूब कितनी वफादार है ये। तमाम के तमाम ने अर्ज कर दिया, ये खजूर का एक दाना भी बंद कर दो, ये पानी का एक प्याला भी बंद कर दो, ये जो कुछ मिलता है इसे भी खत्म कर दो, पर काली कमली वाले तेरा दामन छोड़ने को हम तैयार नहीं। और माफी तलब की है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसलिए ये बात मैंने अर्ज की कि हम लोग इस चक्कर में पड़े रहते हैं, ये भी जायज है, ये भी जायज है, यूं भी आदमी कमा सकता है, यूं भी आदमी धन दौलत इकट्ठा कर सकता है। अरे 3 किस्में हैं माल की। उलमाए किराम ने लिखा है कि जन्नत के दरवाजे पे 3 सतरें लिखी हुई मिलेंगी। वही तो देखेगा जो जन्नत के दरवाजे पे जाएगा, और जिसको जन्नत की हवाई नसीब नहीं होनी वो उधर लेने क्या जाएगा। और कौन आने दे उधर उसे भाई। वो उनकी तो जब पिटाई होगी, मार पड़ेगी, आवाज आएगी, हत्ता इदा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम। जहन्नुम का दरोगा ही कहेगा, फरिश्ते कहेंगे कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम कहाँ आए हो। तुम सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होकर, इतने उलुल आजम नबी का उम्मती होकर, इतने बड़े महबूब पैगंबर का उम्मती होकर जहन्नुम में आया, तुझे शर्म नहीं आई। अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम। ओ मियां, कुरान नहीं सुना कभी? नहीं आयत सुनी, अल्लाह का पैगाम नहीं सुना था। आज दुनिया यहूद की रीस करती है, ईसाइयों की रीस करते हैं। अगर वो रीस भी नहीं हो मिलती, वो बातें भी हम में नहीं जो उनमें हो, उन्होंने आज पकड़ी है। और किसी ने बतलाया कि एक आदमी ने अंग्रेजों के मुल्क में काफी दिन कमाया, और कमा कमा करके एक अंग्रेज के पास जमा करता रहा कि जब मैं अपने वतन जाऊंगा तो तुझसे वसूल कर लूंगा। साल कमाया, 2-4 साल कमाया, उसके बाद वापसी का इरादा हुआ तो उस अंग्रेज से कहा कि मेरी अमानत वो वापस ला मेरे पैसे। अंग्रेज बेईमान होगा, कहने लगा कौन से पैसे? कि मैं तेरे पास जमा कर रखे थे कि मैं तो तुझे पहचानता भी नहीं। उसने बड़ा समझाया कि देखो मैंने परदेश काटा है, बीवी बच्चों से दूर रहा हूं, बड़ी दिक्कत उठाई है, तकलीफ बर्दाश्त की है, मेरी रकम दे दे। उन्होंने कहा मेरे पास आई नहीं, मुझे तूने दी ही नहीं। उसने बड़ी कोशिश की, उसके मिलने वालों को भी लाया, छोटे बड़ों से भी कहा, मगर वो ना माना अंग्रेज। तो उसको किसी ने एक तरीका बताया कि तू गिरजे में चला जा, वहां जो पादरी है, यानी अंग्रेजों की मस्जिद को गिरजा कहते हैं, और उनका जो मौलवी है उसे पादरी कहते हैं। कि पादरी से जाके कहो, वो तेरी सिफारिश करेगा तो ये अंग्रेज पैसे दे देगा। ये बेचारा मजदूर वहां गया और जाकर के उसको दास्तां सुनाई और बताया कि भाई मेरे पैसे हैं और देता नहीं है।
میں نے بڑا کہا مگر پیسے نہیں دیتا۔ اس نے ایک پرچہ لکھا اور بند کر کے لفافے میں مہر لگا کے دے دیا کہ یہ لے کے جاؤ اس کے پاس، جس سے پیسے لینے تھے اس کو جا کے دیا۔ اس نے کھولا اور دیکھ کے کہنے لگا کہ 1 گھنٹے کے بعد آ کے ساری رقم لے جائیے۔ 1 گھنٹے کے بعد آ کر ساری رقم لے جانا۔ اب وہ مزدور کہنے لگا کہ مجھے تو بتا دے اس نے کیا لکھ دیا کہ تو اکڑا بیٹھا تھا، میں نے سارے جتن کرے، تیری منت کی، تیری خوشامد کی، تجھے سمجھایا، اوروں سے بھی کہلوایا، اس رکے کو دیکھ کر کے بڑا جلدی تیار ہوگا دینے کے لیے، اس میں کیا لکھا ہے؟ کہنے لگا اس میں یہ لکھا ہے کہ تو مسلمان کب سے بن گیا، تو مسلمان کب سے ہو گیا، یہ تو مسلمانوں کا کام ہے لے کے نہ دینا، میں تو تجھے پکا عیسائی سمجھتا ہوں، تو مجھے لکھ کر جواب دے یا اس کی رقم ادا کر کہ تو مسلمان کب سے بن گیا۔ جو دوسرے کا مال کھا کر اب انکار کرتا تو میں نے دینا ہی نہیں، ہمیں صبح پڑتا ہے کہ تو مسلمان بن گیا، اگر انگریز ہوتا یہ بات کبھی نہ کرتا۔ چنانچہ آج تیری دوا کا اعتبار نہیں، تیرے بنائے ہوئے پیکنگ کا اعتبار نہیں، تیری کوئی چیز بند کی ہوئی کا اعتبار نہیں۔ کلمہ پڑھنے والے اور سونے سائی دے امتی، تیرے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز 4 آنے میں نہیں کوئی خریدتا، انگریز کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز 10 روپے میں خرید لیتا ہے۔ کافر کا یقین ہے، تیرا یقین نہیں، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ تو دنیا کے پیچھے لگ گیا، تو نے قبر بھلائی، تو نے حشر بھلایا، تو نے پلسرات بھلائی، تو نے موت بھلائی، تو نے بڑے چھوٹوں کو جنازے بھلائے، تو نے قبرستان میں جا کے کبھی دیکھا نہیں کہ کتنے لوگ تھے آباد تھے آج برباد ہوئے پڑے۔ تو ہم لوگ اپنی کتنے دن کی زندگی ہے کس قدر حرام خوری کر رہے ہیں لوگ، جس کی انتہا نہیں۔ ملازم بعد نہیں آتا، مزدور بعد نہیں آتا، مولوی بعد نہیں آتا، اگر جہاں تک اس کی چلتی ہے وہ بھی کرتا ہے۔ فوج والے پریڈ کرتے ہیں صبح کو، پولیس والے پریڈ کرتے ہیں صبح کو، مولوی پریڈ کرتے ہیں رمضان شریف میں شام کو افطار کے وقت۔ روزہ کھلنے سے پہلے کبھی دیکھا تو کرو مولویوں کی چال کیسے بھاگتے ہیں۔ پکوڑوں کی پلیٹ حجرے میں رکھ کے دیا، پھر ایک بچی آ گئی حلوہ لے کے، پھر بھاگا، پھر دوسری آ گئی سوئی لے کے، نہ اسے یہ یاد رہتا مجھے روزہ لگا ہوا ہے، نہ بیٹھ کے دعا یاد مانگنا، نہ پڑھنا، تو وہ لیفٹ رائٹ کرتے کرتے ہی روزہ کھل جاتا ہے۔ تماشا دیکھا گئے ہم کہاں؟ اور اگر یہ یقین ہو جائے کہ مجھے اللہ پاک نے جو کھلانا ہے وہ ملے گا ملے گا ملے گا، اب منہ سے تو آپ بھی کہتے ہیں میں بھی کہتا ہوں، پر اندر سے یقین کوئی نہیں۔ اندر سے یقین بنے نا پھر بات بنتی ہے، اصل میں دل کی گہرائیوں میں یہ بات پیدا ہو پھر یہ بات بنتی ہے۔ نخت الیمن ایک عربی درس کی کتاب ہے، مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، ہم نے بھی بچپن میں پڑھی تھی۔ اس میں ایک واقعہ لکھا تھا کہ ایک آدمی پہاڑ کی ایک غار میں رہتا تھا، اللہ اللہ کیا کرتا تھا، عبادت کیا کرتا تھا، شب بیدار آدمی تھا، وہی رہتا تھا، جنت سے کھانا آتا تھا وہ کھایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ 3 دن تک نہ ملا، نہیں آیا، اللہ میاں نے آزما لیا، بس نیچے اترا اور بستی میں آیا اور سوال کر دیا ایک گھر پہ کہ اللہ نام پہ روٹی دو۔ انہوں نے 3 روٹیاں دے دی، یہ لے کے چلا کہ کافی ہیں 3 روٹیاں، تو جس گھر سے روٹی ملی تھی انہی کا کتا پیچھے لگ گیا فقیر کے، اور قریب تھا کہ اسے کاٹ کھائے۔ آپ اتنے سمجھا 2 روٹی کافی ہے، 1 روٹی پھینک دوں یہ اس میں لگ جائے گا،
कुत्ता उसमें मशगूल हो जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। उन्होंने रोटी फेंक दी, कुत्ते ने रोटी खा ली और एक रोटी खा करके फिर पीछे पीछे लग लिया। आबिद ने सोचा एक ही काफी है, धार ना खाए काट ना खाए कुत्ता, दूसरी फेंक दी। कुत्ता दूसरी रोटी खा करके फिर आबिद के पीछे आ लगा। आबिद ने सोचा वो ऐसी रोटी से तो यूं ही भले, ये पीछे लग गया कुत्ता काट खाने को, वो तीसरी भी फेंक दी। कुत्ता तीसरी खा करके फिर पीछे पीछे। अब आबिद को गुस्सा लगा और अरबी जुबान में कहने लगा, माँ की मुलहया, वो बेगैरत कमीने, शर्म कर, जिस मकान की चौखट पे तू पड़ा रहता है, 3 रोटियां दी थी उन्होंने मुझे, तीनों खा ली फिर मेरे पीछे। मैंने तुझे तीनों डाल दी, वो तीनों की तीनों खाकर फिर मेरे पीछे लगा हुआ है, तुझे शर्म नहीं आई? तो यूं लिखा था उस किताब में कि अल्लाह पाक ने कुत्ते को जुबान दी और कहने लगा, बैठ के फैसला करो, तुम बेगैरत हो या मैं बेगैरत हूं, फैसला करो बैठ के। और कुत्ता कहने लगा, रब्बे मालिक, रब्बे कायनात की कसम है, बाद मर्तबा इस चौखट पे जिस पे मैं पड़ा हूं 8 दिन तक टुकड़ा नहीं मिलता, पर मुझसे कसम ले ले, किस दर के सिवा कभी दूसरा दरवाजा जाके नहीं देखा। और मैं तो फिर भी कुत्ता हूं, जनाब तो आबिद हैं, इधर पे आके माथा रगड़ा। खुद मैं कमीना हूं या तू कमीना? अर्ज कर रहा था कि हम लोग अपने आप को होशियार, दाना बीना, बड़ा चालाक, चुस्त समझकर काम कर रहे हैं, हालांकि चालाकी वहां किसी की नहीं चलती। जो खुदाई निजाम है उसमें चालाकी नहीं, आजिज़ी तो काम देती है, चालाकी काम नहीं देती। कितना बड़ा जुर्म हो, कितना ही बड़ा अजीम गुनाह हो, आजिज़ी कर, मालिक को रहम आएगा, तरस आएगा। चुनाचे वाक़यात की दुनिया में आज बात कर रहा हूं, लिखा है कि एक आदमी की मौत आने लगी, उसे कुछ एहसास हुआ कि मेरी मौत करीब है, रो पड़ा, रोया और कहने लगा, लोगों मेरी आटा लाओ, आटा लाओ। उनने कहा, क्यों, क्या करे, आटे का क्या करेगा? कहने लगा, मेरी दाढ़ी पे आटा मल दो। नौजवान आदमी था, कहने लगा, मेरी दाढ़ी पे आटा मल दो, सफेद कर दो इसे। किसी ने पूछा क्यों? कहने लगा, मैंने सुना है हमारे नबी ने फरमाया कि अल्लाह पाक सफेद दाढ़ी वाले से हया करता है, मेरी सफेद दाढ़ी कर दो, शायद मेरा काम मिल जाए, रब्बुल आलमीन मेरी दाढ़ी का लिहाज करके मुझे माफ कर दे। उलमा ने लिखा है कि मरने के बाद किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा, बता क्या गुजरी? कहने लगा, बनाया तो मैंने हिल्ला था पर काम आ गया, बनाया तो मैंने हिल्ला वसीला था पर काम आ गया। कैसे? कि अल्लाह पाक ने यूं फरमा दिया कि जा, मैंने तुझे माफ कर दिया, तूने किया तो हिल्ला पर किया तो मुझसे डर के है, किया तो मेरा खौफ खाकर, किया तो मुझसे डर कर, किया तो मेरे सामने झुक कर, या मैंने तेरा हिल्ला ही कबूल कर लिया। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि होशियारी में कदम ना रखो, अपने आप को जवान चालाक ना बनाओ, आजिज़ी कर, वो रब है तू बंदा है, वो मालिक है तू ममलूक है, वो चाहे तो खिलाए, वो चाहे तो ना खाने दे। हमने बड़े बड़ों को भूखे मरते देखा। भूखा मरने का ये मतलब नहीं कि गरीब हो जाएगा, घर में धन दौलत, खाना पीना, फल फ्रूट, गोश्त सब कुछ है, मगर डॉक्टरिया तो हो जाएगा। अब रो रहा है, घर वाली वो कहता है इतना सा टुकड़ा दे दे, उन्होंने कहा नहीं और सब कुछ मिलेगा, डॉक्टर ने मना कर रखा है। उन्होंने कहा मैं मर रहा हूं कि मत,
کئی لوگ یوں ہی مر جاتے ہیں۔ تو جس کو خدا نے بھوکا رکھ کے مارنا ہے وہ ہر حال میں بھوکا مرے گا، اور جس کو پروردگار عالم نے قرآن سے نورانی موت دینی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دنیا جس کو ہم نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے، جس کو ہم نے اپنی زندگی کا حاصل بنایا ہوا ہے، جس کو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے، ساری زندگی کا مطمع نظر بنایا ہوا ہے، یہ وہ دنیا ہے جس کو قرآن کہتا ہے الا لہو و لعب، یہ کھیل اور تماشا ہے، یہ کھیل اور تماشا ہے، نہ تماشا رہے گا نہ تماشے والے رہیں گے۔ فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، آخرت باقی رہنے والی ہے، اس کی نعمتیں باقی رہنے والی ہیں، اس کا نظام سارا باقی رہنے والا ہے۔ اس لیے اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو آخرت کا فکر نصیب فرمائے، اور یہ دعا ہر وقت کیا کرو، یا اللہ مرتے وقت کسی کا لینا دینا ہمارے ذمہ نہ رہے، اور تمنا بھی کرو، اس کی کوشش بھی کرو، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي العاصمي وعلى آله وأصحابه وبررة الكرام۔ الہ العالمین سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اس شہر سے ایک لڑکی علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کے رشتہ داروں میں جمعہ پڑھنے آتی ہے، بتا رہی تھی کوئی مائی بیمار ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ یہ قاری عبدالاول صاحب، ان کی دادی کو بھی تکلیف ہے، اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ اور قاری صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے دادے کے لیے دعا کرو، اللہ کرے بخشش ہو جائے۔ یا اللہ جتنے بھی قبروں میں چلے گئے، میرے والدین، تمہارے عزیز رشتہ دار، میرے رشتہ دار، یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین تمام مخلوق کا بھلا فرما، ساری امت کی بخشش فرما، یا اللہ خدمت گزاروں کا بھلا فرما، ساری کائنات کو اپنے فضل و کرم سے معافی عطا فرما، سب کو اپنی مہربانی سے نواز دے، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یہ یاسین سبزی منڈی میں کام کرتا ہے، سب سے کہہ رہا ہے کہ دعا کرو، اللہ سب کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ آپ کو جاوید لڑکا کہتا ہے میرے لیے بھی دعا کرو، اللہ پاک اس کے بھی کاروبار میں برکت عطا فرمائے، ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا، یا اللہ اچھے اخلاق والا بنا، یا اللہ کسی کے دیندار نہ رہے، ظلم سے بچا، شریر کی شرارت سے بچا، فتنہ پردازوں سے بچا، یا اللہ دین و دنیا میں عافیت عطا فرما، سکون عطا فرما۔ جتنے لوگوں نے حج کی درخواست دی، اللہ تعالیٰ سب کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، یا اللہ سب کی جھولیاں بھر دے۔ یہ شیخ محمد افضل صاحب ہیں ہمارے پرانے ملنے والوں میں سے، ان کی والدہ کو بھی تکلیف ہے، یا اللہ شفا کاملہ عطا فرما، عاجلہ عطا فرما، یا اللہ تمام مسلمان کی یا دوسرے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما، یا اللہ اطمینان اور سکون عطا فرما، یا اللہ زندگی کو اچھا سکون والا بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔ ابھی آپ حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔